بس اب اور آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گا، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اما عائشہ نے فرمایا جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، تم نے پڑھا سنا، انہوں نے انگلیاں کٹوائیں، میرے محبوب کے حسن کا کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹوائیں تھی، جنہوں نے میرا محبوب دیکھا تھا انہوں نے جانیں کٹوائیں تھی۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس غرور، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جہاں کھلے، اس کی ایک راہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، قبلہ آرزو تو مگر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو ذاتے سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنا رونق جا بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، دل مظفر ہوا چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، دل مظفر ہوا چراغ حرم، زندگی بھٹک رہی تھی میری زندگی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ بلا تاخیر اب میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیے جاتا ہوں۔ ہمارے ملک کی آن، ہماری شان، اس ملک کی پہچان، جنہوں نے طرز نعت خوانی کو ایک نئی جوانی اور طریقہ رونق بخشی، میری مراد عالمی صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر اسلام ثنا خان مصطفیٰ حضرت قاری آصف رشیدی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعتیہ کلام پیش فرما کر میرے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کو، اس پروگرام کو اپنی باہمی عالی میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، علاقہ بھر کے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کی آمد کو، ان کی سرپرستی کو قبول فرمائے۔ تو میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کلام کا آغاز کروں گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کیجیے گا، اور کوئی بھی بات اچھی لگے تو مل کے کیا کہنا بھائی؟ سبحان اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ابتدا میں ایک شعر درود پاک کے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کریں گے۔ شاعر نے لکھا کہ جب میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے، کس انداز میں اور کس وقت میں تشریف لائے، میرے آقا کی ہر ادا بے مثال ہے، میرے آقا کا آنا بے مثال، میرے آقا کی صورت بے مثال، میرے آقا کی سیرت بے مثال۔ ذرا کہتے سبحان اللہ۔ شاعر نے لکھا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، آپ بھی مسکرا کے کہہ رہے سبحان اللہ۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر
مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں سرائی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ذرا سارے بھائی بڑی آواز سے پڑھ لیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا تولیا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے فضیل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جو میں خوش بیٹھا ہے جاگ کے بیٹھا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
ذکر کرتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ ہو, محبت سے پڑھنا ہے. ذرا ریپیٹلی ردم بنا کے بھیج رہا. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ جل اللہ. دائیں ہاتھ اٹھا کے پڑھنا. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے سجدے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کی ضرب دائیں ہاتھ اٹھا کے لگا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. صفت نبی کو جہل گیا, اس نے آقا سے کہا کر ہو نبی بدنام ذرا, میری موٹی میں ہے کیا. صفت نبی کو جہل گیا, اس نے آقا سے کہا کر ہو نبی بدنام ذرا, میری موٹی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی میں رکھ کر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی. ماشاءاللہ آواز آئے نا غیر اللہ. ماشاءاللہ میں پڑھو حسبی ربی, آپ نے جل اللہ دائیں ہاتھ اٹھا کے پڑھنا. حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو پتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو پتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن جب قرآن پڑھا سن کے پاک کلام خدا, یہ عمر کا فون اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی. ایک دفعہ ہر بھائی دائیں ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیں. حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا
رکھا پتھر تب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی لا ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کملی والے نے دربار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار بھی گل کریے سجاہت بلند کر کے کہنا ہے ماشاءاللہ جڑا بھائی تھکیا نہیں خوش بیٹھا ہے وہ مل کے کہے گا کہ کملی والے نے دربار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے اس جہاں کے اندر پاوے اس جہاں کے اندر ایک اللہ ہوڑ جتیا سارے قرآن کے اندر آؤ اللہ دے آؤ اللہ دے اس یار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے بولو بڑھ جائے گل ساڑی نکل کریے رات میں راج بانی رب عرش سجایا سی کون بلا کے تھے سونے رب فرمایا سی رات میں راج بانی رب عرش سجایا سی کون بلا کے تھے سونے رب فرمایا سی میرے آ سونے میرے آ سونے اج پیار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سرکار کی گل کریے بڑھ جائے گل ساڑی گل کریے بولو بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے اپنے مالک نو اپنے خالق نو سونے آتے اسی پھر اپنے رازق نو پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گناہگار نکل کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار نکل کریے بولو بڑھ جائے سرکار نکل کریے کملی والے
لیے بڑھ جائے کل ذاتے سرکار دی کل کریے کہتے سبحان اللہ نبیاں دے سلطان مدینے والے دا اور جڑی میں گل کرن لگا کیدا جذبہ ہوئے گا انشاءاللہ سجا ہاتھ بلند کرے گا کہ نبیاں دے سلطان مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے اللہ سچا نوکر بنائے سچا حجہ کے ہیں نبیاں دے سلطان مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سلطان مدینے والے دا سرکار مدینے دا سرکار مدینے والے دا جس نے بھی قرآن خدا کا پڑھا اللہ سانو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے توجہ جس نے بھی قرآن خدا کا پڑھا جس نے قرآن خدا کا پڑھا ملے آئے پرچار مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا میں پڑھا میں نوکر تو سمجھنا سرکار مدینے والے دا ایک باری ہر بھائی سجا ہاتھ بلند کر کے کہہ چلے ہاں میں نوکر سرکار مدینے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا اور بڑی پیاری گل ہے انشاءاللہ جڑا جا کے بیٹھا ہے نا شیر سن کے خدا تو تھلے بھی ہوئے گا فلکار پہ چند ٹوٹے ہو کے کہتا ہے فلکار پہ چند ٹوٹے ہو کے کہتا ہے میں آتا بیدار مدینے والے دا میں آتا بیدار مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے دا نبیاں دے سلطان مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا انگارات حبشی نے اعلان کیتا انگارات حبشی نے اعلان کیتا انگارات حبشی نے اعلان کیتا حبشی نے اعلان کیتا نہیں جھکتا نہیں جھکتا نہیں جھکتا مبتار مدینے والے دا نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سلطان مدینے والے دا سرکار مدینے میں نوکر سرکار مدینے والے دا مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے کی عقیدہ ہوتا ہے جدا عقیدہ ہوئے گا صلی اللہ حد کرے گا توجہ کہ مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے سونا ہے ہر یار مدینے والے دا
سمجھ آئے گا. تو کجا من کجا فارسی میں تو کجا من کجا. اے میرے آقا آپ کہاں اور میں کہاں, آپ کی عظمت کہاں میری پستی کہاں, آپ کی تعریف کہاں میری ناپاک زبان کہاں جو آپ کی تعریف کرے. اور پنجابی میں ترجمہ کروں, پنجابی میں ترجمہ کرنا ہے تو کوئی آگے تھلے نہ ہوئے. تو کجا من کجا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. ہمیں ہاتھ بلند کر کے کہے یا سبحان اللہ. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, گستاخ کی کتھے جا رہی. ذرا محبت سے سماعت کیجیے گا. تو کجا من کجا 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 تو کجا من کجا. تو میرے حرم میں فقیر ارجم, تو میرے حرم میں فقیر ارجم, تیرے گل علی لب میں تنبی قدم, تیرے گل علی لب میں تنبی قدم. تو آتا ہی آتا تو جا من جا تو جا من جا تو جا من تو جا من جا. خیر البشر رتبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا. خیر البشر رتبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا. منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا. ایک دفعہ ہر وقت ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے دے دے. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوں پیاس ہو, تو سمندر میں بھٹکی ہوں پیاس ہو. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو جا من جا تو جا من جا تو جا من جا تو جا من جا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, ایسے نہیں علماء حق کھڑے ہو جاتے. بندہ جب ڈگمگانے لگتا ہے نا اس کو ایک چیز سہارا دیتی. توجہ کرنا, بات دل کو لگے دائیں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تابے میں, آئے تیرا تصور مجھے تابے میں. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا تو جا من جا تو
جا تو جا تو جا تو جا تو جا تو جا دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تم پہ تیرے 400 کعبہ عشق تم پہ تیرے 400 تو اثر دعا تو جا تو جا شخصیت نہیں ہے بلکہ کیا ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے ان کو دیکھو کہ حیران ہو جاؤ گے ان کو دیکھو کہ حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ کلام میں پڑھوں گا آپ نے میرا ساتھ دینا دیں گے ساتھ انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ اصحاب محمد حق کے ولی اصحاب محمد حق کے ولی یہ کسی عام شاعر کا کلام نہیں ہے یہ فخر السادات حضرت سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو میں کہوں اصحاب محمد دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حق کے ولی اور پھر کہنا ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی اسلام میں جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام میں جن کو
جن سے سینے ایمان کی روایت دل سے چلی ایمان کی روایت دل سے چلی بکر عمر عثمان علی اصحاب کو ہم ایک دفعہ صحابہ کا دیوانہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے گا حق کے بنے اصحاب کو ہم حق کے بنے اصحاب کو ہم حق کے بنے بکر عمر عثمان علی بکر عمر عثمان علی ترتیب خلافت دی ہے شاہ صاحب نے عقیدہ بتایا کہ ترتیب خلافت دی ہے ترتیب فضیلت دی ہے ترتیب خلافت دی ہے ترتیب فضیلت دی ہے لگتی ہے ترتیب بھری لگتی ہے ترتیب بھری وہ بکر عمر عثمان علی اصحاب کو ہم حق کے بنے اصحاب کو ہم حق کے بنے وہ بکر عمر عثمان علی وہ بکر عمر عثمان علی میرے سونے رب دا سونا امر ہے اب میں نے سبحان اللہ کہنے کہنا شیر پورا ہو آپ کا دل چاہے تو سبحان اللہ کہنا میرے سونے رب دا سونا امر ہے نبی دعا دا سونا سفر ہے منکر دعا کو اودا نام عمر ہے اودا نام عمر ہے اودا نام دسو ذرا سجا ہر جگہ کہنا منکر دعا کو اودا نام عمر ہے 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 دعوت ہے جیڑا مرشد علی دا دعوت ہے جیڑا مرشد علی دا جیڑا کوٹ بنیا زہرا دی دا جیڑا کوٹ بنیا زہرا دی دا منکر نو آکھو اودا نام عمر ہے اودا نام عمر ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے اودا نام عمر ہے اودا نام عمر ہے اودا نام عمر ہے اودا نام عمر ہے منگیا نبی رب کی اطاعت ہے منگیا نبی رب کی اطاعت ہے من جسم آرام دی سونے جائے من جسم آرام دی سونے جائے منکر نو آکھو اودا نام عمر ہے ماشاءاللہ جیڑا حضرت عمر کا دیوانہ ہے سجا ہاتھ بلند کر کے کہے گا اودا نام عمر ہے 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 اور توجہ اور شیر پورا ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرنے میں چند ہند محمد او ایک ستارہ اگلی گاتے دیکھنا چند ہند محمد او ایک ستارہ لگا جس نے آمد تے حق دانا
جڑا کے شیراں دے باغ گج دے جنوں ویکھ کالا سو میلوں بھج دے جنوں ویکھ کالا سو میلوں بھج دے ان گنو آکھو او دا نام عمر ہے 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 او دا نام عمر جب اسلام قبول کرنا ہے حضرت عمر میرے آقا کہتے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو یا ناراض خوش بیٹھے ذرا کہنا سبحان اللہ میرے آقا کہتے ہیں عمر کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا بلکہ کیا کہا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا میرے آقا پوچھتے ہیں عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک کیا کہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں میں ایک طرف توجہ کروں ایک دفعہ کہہ میرا سبحان اللہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ میرا سبحان اللہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا ہی حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا نماز کا وقت ہو گیا عمر پوچھتے ہیں آقا کیا کرنے لگے عمر کہتے ہیں عمر نے پوچھا آقا کہتے ہیں عمر نماز پڑھنے لگے آقا کہاں پڑھیں گے عمر یہیں پڑھیں گے عمر کہتے ہیں آقا کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے میرا کہتے ہیں عمر تیری برادری کے لوگ ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے عمر نے کیا کہا کہ اگر میرے آنے کے بعد بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے اب شعر سناؤ کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو طاقت ہو وہ روکے جی کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو جواب آیا کفر کا جو جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا کتنا سونا لگتا ہے نام علی دا لگتا ہے کہ نہیں لگ رہا
جڑا سنی ہے وہ دی جان علی وہ دا ایمان علی تے اللہ سانو سچا غلام بنائے نال علی توجہ کہ کڈا سونا لگدا اے نام علی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا دشمن نو ہاتھ میں غلام علی دا جڑا غلام ہے سجا ہاتھ بلند کر کے کہے گا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا کڈا پیارا لگدا اے نام علی دا کڈا سونا کڈا پیارا کڈا چنگا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا دشمن تو ہاتھ میں غلام علی دا دشمن تو ہاتھ میں غلام علی دا علم دا باپ جنوں آکھے نبی جتے کر جیا کالی دیئے جتے کر آتا دیئے کتنا بلند ہے مقام علی دا کتنا بلند ہے مقام علی دا دشمن کو ہاتھ میں غلام علی دا سونا لگدا اے نام علی دا دشمن نو ہاتھ میں غلام علی دا کسی تھی کو مردا جے دل دکھائے خوزے کو سر کے کڑے منہ آیا خوزے کو سر کے کڑے منہ آیا ان کی نو ملنا جام علی دا اگلی لگلوں میں ہم رب ہونے چاہیے کہ ان گرنوں ملنا جام علی دا سنی حسن غلام علی دا سنی حسن غلام علی دا کتا سونا لگنا نام علی دا دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا آخر میں عرفانہ کلام پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں الف اللہ چمبے شریف لائے
دو چیزیں ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت۔ اللہ ہمیں یہ دونوں سچی نصیب فرما دے۔ کسی کو حضرت سلطان باہو نے اپنے شعر میں توحید اور رسالت کو فرمایا بسم اللہ اسم اللہ دا اے ملنا پارا ایک اعلان سن لیں۔ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء چک نمبر 99 15 لودھا والا میں ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے۔ تلاوت قاری اکمل الحسن، نقابت سید محمد شاہ کاظمی، نعت خان حافظ ظفر شہزاد، قاری آصف رشیدی، ذیشان وزیر، اور خصوصی بیان ہوگا مولانا رب نواز حنفی صاحب کا۔ تمام احباب شرکت کریں۔ یقین جانیے اس پرفتن دور میں نفسا نفسی کا جب عالم ہے، ایک ایسا وقت جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایک ایسا وقت ہے جب جان بھی غیر محفوظ ہے، مال بھی، حتیٰ کہ ایمان بھی غیر محفوظ ہے۔ ایسے حالات میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہاں لاہور، کہاں میاں چنو، کہاں اسلام آباد، کہاں میاں چنو، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے گھر آ کر ہی آقا نامدار کی نعتیں سنانا، آپ کی سیرت سنانا، اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں یک زباں ہو کر کہ ایسے حالات میں ان حضرات کا آنا اور ہمارا عقیدہ بنانا، ہم تک صحیح دین پہنچانا، ہم دعا گو ہیں اللہ ان سب حضرات کی جان، مال، ایمان کی حفاظت فرمائے، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گلی کوچوں چوراہوں میں، بستی بستی، شہر شہر نبی پاک آخر الزمان کے نعتیں پڑھتے ہیں اور سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ حضرات ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ ہمارا مان ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے اصل ترجمان ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری آصف رشیدی صاحب کی اور اسی طرح جو مہمان دور دراز سے ہمارے پاس آئے، میرے گھر آئے، مجھے میرا دین سمجھانے آئے، جو سبق آقا نے بتلایا تھا ہم بھول چکے تھے وہ ہمیں یاد کروانے آئے۔ ہم ان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ حضرات آئے اور ان کا آنا یقیناً ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک ان حضرات کی حفاظت فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت کے بیان کے بعد انشاءاللہ حافظ ابو بکر اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، مہمان کی قدردانی کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم بجائے ان کو کچھ کرنے دینے کے آنے والے مہمان کی ہم بات کو انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ سنیں۔ آنا جانا یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر